اسد کیا کر رہے ہو؟ اسد کی امی اس کے کمرے میں آ کر بولی۔ کچھ نہیں امی، ہوم ورک کر رہا تھا۔ اسد شرمندہ سی ہنسی ہنستے ہوئے ہاتھ میں چھپی ہوئی چیز کو مزید چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ میں کیا چھپا رہے ہیں؟ عظمیٰ بیگم نے پوچھا۔ امی وہ میں۔ اسد سے کوئی بات نہ بن پڑی تو اس کی امی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ کھولا۔ اس کی ہتھیلی میں دبا خوبصورت سا پینسل تراش گن جذب کرنے والی ڈبی بھی تھی۔ دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ امی یہ کلاس روم میں گرا ہوا تھا تو میں نے اٹھا لیا۔ اسد نے معصومیت سے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کے کام آئے گا، عظمیٰ بیگم نے کہا اور پھر اسے دھیان سے کام کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ اسد اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد ہاشم صاحب دبئی کمپنی میں ماربل کا کام کرتے تھے۔ اسد اپنی دادو اور امی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک اچھا بچہ تھا، مگر اس میں دوسروں کی چیز اٹھا لینے والی ایک بری عادت موجود تھی۔ اگلے دن اسد کے ہم جماعت علی نے پینسل تراش کرنے کے لیے جیسے ہی پینسل تراش نکالنا چاہا تو اسے بستے میں نہ پا کر بولا، میرا پینسل تراش نہیں مل رہا، کسی کو ملا ہے تو مجھے دے دیں۔ اسد سن کر انسنی کرتا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسد کی پینسل کا سکہ ٹوٹ گیا۔ اس نے پینسل تراش کرنے کے لیے جیسے ہی پینسل تراش باہر نکالا، علی جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اسد کے ہاتھ میں اپنا پینسل تراش دیکھ کر بولا، یہ تو میرا ہے۔ نہیں یہ میرا ہے۔ علی کی آواز سن کر اسد پینسل تراش کو مٹھی میں دباتے ہوئے بولا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ میرا ہے۔ علی نے کہا۔ دونوں کو جھگڑتے دیکھ کر سارے بچے کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کلاس ٹیچر نے غصے سے کہا۔ میم یہ میرا پینسل تراش ہے جو اسد نے چرا لیا ہے، اب یہ مان نہیں رہا۔ علی سر جھکائے بولا، نہیں میم یہ میرا ہے، آپ چاہیں تو میری ماما سے کال کر کے پوچھ لیں۔ اسد نے بھی خود کو بچانے کی خاطر جھوٹ بول دیا۔ صبح آپ دونوں اپنی والدہ کو اسکول ساتھ لے کر آئیں گے۔ ٹیچر دونوں کو کہہ کر باقی بچوں کا کام چیک کرنے لگے۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر اسد ناشتہ کرنے بیٹھا تو گمسم دکھائی دے رہا تھا۔ اسے اداس اور پریشان دیکھ کر اس کی دادو بولی، اسد بیٹے کیا بات ہے، کیوں مرجھایا ہوا پھول بن کر بیٹھے ہو؟ دادو کل مجھے کلاس روم کے فرش پر گرا ہوا پینسل تراش ملا تھا، میں وہ اٹھا کر گھر لے آیا، ماما کو بتایا تو انہوں نے کہا رکھ لو تمہارے کام آئے گا، پر وہ میرے ہم جماعت علی کا ہے، اس نے یہ میرے پاس دیکھ کر مجھ سے مانگا پر میں نے نہیں دیا، اب ٹیچر نے ہم دونوں کی ماما کو صبح اسکول بلایا ہے۔ اسد کی بات کو سن کر دادی اماں کو عظمیٰ کی بے وقوفی پر بہت تاؤ آیا، پر گھر میں بدمزگی پیدا نہ ہو اس لیے وہ چپ رہیں۔ دادی اماں نے اسد کو عظمیٰ بیگم کو کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ آج تمہیں اسد کی ٹیچر نے اسکول بلایا ہے، تم تیار ہو جاؤ، وین والا آنے ہی والا ہے۔ دادی اماں اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی کچن میں جا کر عظمیٰ بیگم سے بولی۔ وہ تھوڑا حیران تو ہوئیں مگر پھر تیار ہونے چل دیں۔ اسکول جا کر جب انہیں وہاں بلائے جانے کی وجہ معلوم ہوئی تو ایک دفعہ تو وہ بھی گھبرا گئیں، پھر جلد ہی خود پر قابو پا کر بولی، میرا بیٹا چوری نہیں کرتا اور وہ پینسل تراش بھی اسی کا ہے۔ اسد بیٹا یہ آپ کا تھا؟ پرنسپل نے علی کے بار بار میرا ہے کہنے پر نرمی سے اسد کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں میم مجھے زمین سے ملا تھا۔ اسد کی بات سن کر اہانت کے مارے اس کی امی کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ پرنسپل میم نے اسد اور علی دونوں کو سمجھا کر کلاس روم میں بھیجا اور عظمیٰ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نئی نسل کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی ان کی تربیت کا خصوصی خیال رکھا جائے، کیونکہ بلند و بالا اور پختہ عمارت تعمیر کرنے کے لیے سب سے پہلے بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچپن کی عادتیں کبھی نہیں جاتی، اس لیے مستقبل کے ان ننھے معماروں کی تربیت ہمیں اس انداز پر کرنی چاہیے جو اسلامی طرز زندگی کے عین مطابق ہو۔ یہ والدین اور اساتذہ دونوں کی ذمہ داری ہے
کہ بچوں کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا سکھا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہرگز آپ کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ میری بات مان کر عمل کر کے آپ اپنے اسد کی اور پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر عظمیٰ بیگم کا سر ندامت سے جھک گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اسد کے ساتھ ساتھ خود کو سنوارنے کا بھی عہد کر لیا۔